اچھا، میں بچپن سے سمر کیمپس اٹینڈ کرتی ہوئی آ رہی ہوں، تو جو بھی فزیکل بیسڈ ہوتے ہیں یا ایکٹیویٹی بیسڈ ہوتے ہیں تو ان کی فیس کافی زیادہ ہوتی ہے، لائک 10 to 15,000 ہوتی ہے. تو اور آپ نے ریزنیبل رکھی ہے تو پھر بھی یہ لوگوں کے لیے زیادہ ہوگی. تو آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو لوگ ایڈمیشن لینے کے لیے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ فیس کتنی ہے، تو والے سے بھی ہمیں پلیز بتا دیجیے. دیکھیں، فی کی جب بھی اگر بات آئے گی نا، تو جو لوگ ایڈمیشن لینے کے لیے سب سے پہلے فی کا پوچھتے ہیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کس پروگرام کے متعلق آپ فی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. فار ایگزامپل، ایک ہوتے ہیں کہ فزیکلی آپ نے کچھ سکلز سکھانے ہیں، چیز پکانا سکھانی ہے، کچھ بنانا سکھانی ہے، ٹھیک ہے. کچھ یہ سکلز بھی ہم نے ایڈ کیے ہیں، اس طرح کے بہت سارے سکلز. لیکن اس میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ اصل کام ہے ویلیوز کا نرچر کرنا، انوائرمنٹ بنانا، اور فزیکل اسپیکٹ سے علیحدہ اوپر اٹھ کے بچوں کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی پیدا ہو، چیزوں کو کوشچن کر سکیں، چیزیں کام کیسے کرتی ہیں، انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن کر سکیں، کب کس سے کہاں بات کرنی ہے، سوال کرنا ہے. کوئی اگر چیز کہی جا رہی ہے تو بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، اس کے اوپر سوچنا ہے، سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، اس پہ سوال اٹھانا ہے. اسی طرح اگر مقابلہ بازی پیدا کرنے کے لیے جملے بولے جاتے ہیں تو کہ جلدی ختم کرو، اس نے بہت اچھا کیا، اتنے ٹائم میں ختم ہونا چاہیے. ان جملوں سے جس طرح کی شخصیت بنتی ہے، ان جملوں کو مٹا کے نئی شخصیت کی طرف لے کر جانا، اور یہ بتانا کہ ٹائم میں ختم کرنا ضروری نہیں ہے، کام کو اچھا کرنا ضروری ہے. دوسروں کو ہرا کے جیتنے میں خوشی نہیں ہوگی، خود کو اچھا کر کے اور اچھا کام کرنے میں خوشی ہوتی ہے. یہ ایک شخصیت کو بنانا ہے. یہ کچھ ویلیوز ہیں، یہ کچھ مورالٹی کے کچھ گراؤنڈز کو بنانا. ان کو آپ کے پیسے میں کویٹ کر سکتے ہیں؟ ان کو 5,000 10,000 20,000 اس کے ساتھ کوئی کوئین بنتی ہے؟ تو اب یہ اتنے سارے کورسز آ رہے ہیں، فزیکل سکلز کے بھی، قرآن کے، حدیث کے، سنت بچوں کو یاد کروانے کے، اس طرح سے کورسز آپ دیکھیں بے شمار ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ لوگوں کو اٹریکٹ بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ، کہ جی ہمارا بچہ قرآن سیکھ لے گا، ہمارا بچہ حدیث سیکھ لے گا، ہمارا بچہ سکلز سیکھ لے گا، ٹھیک ہے. لیکن ان کورسز کا آپ ذرا جائزہ لیجیے، ان سب کے اندر کیا ہو رہا ہے. مثلاً آپ کو اگر میں 10 آیتیں یاد کروا دوں تو اس سے کیا ہے؟ اس سے اس کے دماغ پہ فرق پڑے گا، اس سے بچے کی شخصیت میں کیا کوئی اثر پڑے گا؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو اگر تحابو میں نے حدیث یاد کروا دی ہے یا کلو معروف صدقہ یاد کروا دی ہے، تو کیا اس سے بچہ کلاس کے اندر بیٹھے بیٹھے اپنا شارپنر کسی دوسرے کو دینے کے قابل ہوگا؟ کیا ٹیچر یا کیا اسٹوڈنٹ یا بچے یا ٹین ایجرز یا ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اگر مجھے غصہ آیا ہے، اس بچے نے فلاں چیز نیچے پھینکی ہے یا مجھے ہٹ کر دیا ہے، تو میں نے یہاں تھوڑی دیر اگنور کرنا ہے، بچے کو سمجھنا ہے، اور یہ نیکی صدقہ ہے. تو کلو معروف، ہر اچھی بات صدقہ ہے. کیا یہ پیرنٹس کو پتہ ہے؟ کیا یہ ہمیں پتہ ہے؟ کیا یہ ٹیچرز کو پتہ ہے؟ یعنی کیا یہ یاد کر لینے سے بچے کے اندر بھی یہ ویلیو آ جاتی ہے؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یعنی چیزوں کو یاد کروا دینا، رٹوا دینا، کچھ کروا لینا، یہ بہت آسان ہے. لیکن میں یہ سمر کیمپ میں نہیں کرنے کو کہہ رہی، یہ ہوگا، لیکن اصل کام یہ نہیں ہے. اصل کام یہ مجھے پتہ ہے کہ اس کو ایکسپلین کرنا اور اس کو سمجھانا لوگوں کے لیے بہت مشکل چیز ہے. ہم فزیکل سکلز کو میں بچوں کو انگیج کریں گے، لیکن ان کے ذہن میں جو اخلاقیات کی چیزیں ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں، ان کو بیسیکلی زندگی کے اندر لانے کے لیے ایک جستجو کرنی ہے، چھوٹا سا ایک بیج بونا ہے، اور اس کے لیے ماحول مہیا کرنا. اور جملے کیا بول رہے ہیں، وہی جملے جو بچوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں، وہی جملے جو ایک دوسرے کو ہرانے کے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں، وہی جملے جو ٹین ایجرز کے اندر کانفیڈنس کی کمی پیدا کر رہے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں پتہ ہیں لیکن ان کو پریکٹیکل میں ڈھالنے کی ہمت نہیں ہے. تو اس طرح کی ساری چیزوں کی یہ جو کمیاں ہیں، اگر ان چیزوں کو مٹا کے دور کرنا، ان کو ریفلیکٹ کروانا، ان کو اپنے ذہن کو پڑھنا سکھانا، یہ ایک بہت مشکل چیز ہے. تو اس کو تو کسی بھی طرح سے پیسوں کے ساتھ ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایکویشن ہی نہیں ہے، رائٹ. تو پہلی چیزوں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے کورس کی پروگرام کی نوعیت کو سمجھیں، ٹھیک ہے. جب نوعیت کو سمجھ لیں گے تو پیسے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کی ثانوی حیثیت رہ جاتی ہے. تو فی سے شروع نہیں کیا جاتا. بات یہ ہے کہ کوئی بھی پروگرام کی اگر اصل نوعیت سمجھ میں آ جائے، ویلیوز اور امپورٹنس اور اس کی بنیادیں سمجھ میں آ جائیں، تو فی سے سٹارٹ نہیں کرتے.
دیکھتے ہیں کہ چیز کیا ہے. آپ دیکھیں جب چیزوں میں کپڑے لینے جاتے ہیں, چیزیں لینے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ قیمت کیا ہے, لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کوالٹی کیا ہے, چیز کیا ہے, تو آپ کسی نہ کسی طرح پیسے مینیج کرتے ہیں. تو پہلی چیز یہ دیکھیں آپ کو چاہیے کہ آپ کی پرائورٹی کیا ہے, اپنی ترجیحات کو دیکھیے, آپ کیا چاہتے ہیں. جب اپنی ترجیحات کا تعین ہو جائے گا کہ ہمیں بچے کے اندر اخلاقیات چاہیے, ہمیں بچے کے اندر سوال کرنے کی حس چاہیے, ہمیں بچے کے اندر تقلید کو نکالنا ہے, اندھا دھند سر جھکا کے چلنے کو نکالنا ہے, رٹے کو نکلوانا ہے, ہم نے بچے کو ایک جیتی جاگتی شخصیت بنانا ہے, ہم نے اپنے آپ کو ایز این پیرنٹ گرو کرانا ہے, ہم نے ایز این پیرنٹ یہ سمجھنا ہے کہ بچے ایسے کیوں کرتے ہیں, کس کمی کے پیچھے کیا ریزنز ہوتی ہیں. جب کوئی بچہ نالج میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کو میتھس, سوشل سائنسز بہت کچھ پتہ ہے, نمبر 100 میں سے 90 آ رہے ہیں, 80 آ رہے ہیں, 95 آ رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی عملی زندگی میں چیزوں کے اندر اتنی کمی ہے, کوئی کام نہیں ہو پایا, کوڑا جگہ پہ پھینکا نہیں جا رہا, انوائرمنٹ کی فکر نہیں ہے, لوگ تنقید کرتے ہیں تو ان پہ انسان ڈھہ جاتا ہے, اپنا کام کر کے ان کے اندر اعتماد نہیں پیدا ہوتا. اس طرح کی ساری کمیاں ہمارے اندر بھی ہیں اور ہمارے بچوں کے اندر بھی ہیں. تو آخر یہ کہاں سے پیدا ہوئیں, کس طرح نکلیں گی؟ اب اس سارے کو نصاب اور کریکولم میں بنانے کے بجائے ہم نے پیرنٹس کے لیے بھی اور ٹین ایجرز کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی ایکٹیویٹیز ہی بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ڈیزائن کی ہیں. یعنی ایکٹیویٹیز آپ کو بظاہر وہ نظر آئیں گی جو آپ کو لگے گا کہ یہی ہے سکھایا جا رہا ہے, لیکن اصل ہدف یہ نہیں ہے. اصل ہدف بہت بڑا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ویلیوز کو کیسے نرچر کیا جائے گا, ویلیوز کس طرح انٹرنلائز ہوئیں گی, لائف میں کیسے انٹیگریٹ ہوں گی. تو یہ پہلے آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو چاہیے کیا. دوسری چیز بھی آپ کورس کے انٹروڈکشن کو دیکھیے, پیدا کیا جا رہا ہے. تیسری چیز سوال جواب کیجئے, سمجھیے. چوتھی چیز آخر میں دیکھیے کہ فی کی کیا اس سارے کے لیے فی میٹر کرتی ہے, اور اگر آپ کو کوئی دقت ہے تو پھر اس کو ڈسکس کیجئے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, یا کوئی بھی جو بھی کورس اس طرح کا نظر آئے اس کی ایڈمنسٹریشن ڈسکس کیجئے. اور اگر جینون مجبوری ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے گا, اس چیز کو دیکھا جائے گا. تو فی آخری چیز ہے, پہلی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور اسی طرح ایک اور چیز ہے دیکھیں. اچھا, پھر اگر یہ بھی دیکھیں کہ اگر یہ فی 5-8 ہزار کسی کو زیادہ لگتا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ روز آئے گا, 3 گھنٹے گزارے گا, اس کو ہر روز کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز دیکھیں. کوئی بھی گیمز اگر آپ لے رہے ہیں, پزلز لے رہے ہیں, آپ بہت ایکسپینسو آپ جانتے ہیں, ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ محنت جس کا, وہ ویلیوز جن کو سیکھنے کے لیے اس سارے فزیکل اسپیکٹ میں خرچہ کرنے کے بعد بھی میں کہہ رہی ہوں کہ جو پرائس لیس ہیں, وہ ویلیوز, وہ اقدار, وہ ایک رجحان شخصیت کا بنانا, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کیسے انسان اندازہ لگائے کہ اس کی کیا ہم پے کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. ایک بچے کو روزانہ کچھ چیزوں کے اور کچھ معاملات میں فزیکل اور پھر ویلیوز میں انٹرٹین کرنا, اس کے پیچھے جو ذہن لگے گا, جو مینجمنٹ لگے گی, جو آرگنائزیشن لگے گی, جو فزیکل اسپیکٹس کے اوپر جو خرچہ ہو, اس ساری چیز کو دیکھنا ضروری ہے. اسکول کے لیے فیس سب لوگ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس وجہ سے دے رہے ہیں؟ تو یعنی کہ یہ کورس کچھ صرف انفارمیشن کریم کرنے کا اور رٹوانے کا اور اندر ڈالنے کا پروگرام نہیں ہے. یعنی آپ کا بچہ صرف یہ کہے نا کہ ہمیں ماحول کا اور جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے, چھوٹوں پہ شفقت کرنی چاہیے, نہیں. ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے وہ پیچھے کیا کام ہوتا ہے اور کیا رول ماڈلنگ ہوتی ہے, وہ انوائرمنٹ دینا اس پروگرام کا مقصد ہے. تو یہ بات, اس کی اہمیت کو سمجھیں. خدا را, ایک سوٹ کی قیمت ہے 5,000, ٹھیک ہے. ہم لوگ یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جب جوتے کپڑے پہ خرچ کرتے ہیں تو یا اولیکس پہ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں, بچے بھی بڑے بھی جنک فوڈ پہ خرچ کر رہے ہیں, یعنی جس چیز کی اہمیت ہے نا ہماری نظر میں, جس کا ہمیں انسٹنٹ فائدہ ملتا ہے, ریوارڈ ملتا ہے, ان چیزوں کے اوپر ہم 3-5 ہزار تو ایک ایسے آن لائن آرڈرز کر رہے ہوتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں اصل میں تعلیم کبھی ہماری پرائورٹی بنی ہی نہیں ہے. سیکھنا, اخلاقیات کو بدلنا, ذہن کو بدلنا, کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنا, ان چیزوں کے اوپر سوچنا سمجھنا, یہ ہماری ترجیحات ہی نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی روٹین میں سے اس کے لیے پیسے نکالنے کے لیے جستجو بھی نہیں کرتے.